السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ہم نے کل پڑھا تھا سورہ قمر تک۔ سورہ قمر مکمل ہوئی تھی بہت ہی ایک خوبصورت آیت کے ساتھ کہ ان المتقین فی جنات و نہر، پرہیزگار لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، ایک سچائی کی بیٹھک میں، پاک مقام میں، عند ملیق مقتدر، ایک بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں جو بہت قدرت والا ہے۔ ایک عظیم بادشاہ کی بارگاہ میں، اس کی بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے، سچائی کی بیٹھک میں جو متقی لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ایک عظیم شہنشاہ کی ایک عظیم مجلس ہوگی جہاں متقی لوگ شامل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور اگلی صورت بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری صورت، سب کی محبوب اور پسندیدہ صورت، سورۃ الرحمن۔ مدنی صورت ہے، اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ الرحمن، اللہ جو نہایت مہربان ہے، رحمان، اسی نے قرآن کی تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو۔ اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس بھی ہوتا ہے، اور خوشبودار پھول، والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ یہ وہ جواب ہے جو جنوں نے دیا تھا یہ آیت سننے کے بعد کہ اے ہمارے رب، تیری نعمتوں میں سے ہم کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، فلک الحمد، اور ہم تو تیرے لیے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صورت انسانوں کے سامنے پڑھی، وہ خاموش رہے، تو آپ نے فرمایا تم سے تو جن ہی اچھے تھے۔ جب میں نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا، تو اس لیے ہمیں بھی جواب دینا چاہیے، کیونکہ یہ سوال ہے۔ قرآن میں جو بھی سوال ہوتے ہیں نا، یا کوئی حکم ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس پہ جواب دینا چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ سبحان ربی العلیٰ۔ جیسے سبح اسم ربک العلیٰ، اس کا بھی جواب دینا چاہیے۔ جیسے ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ حساب لے گا، تو ہمیں کہنا چاہیے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا۔ تو یہاں اللہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو ہمیں کہنا چاہیے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار۔ اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔
تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے رب کی ذات بابرکت ہے جو صاحب جلال و عظمت ہے وہ باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے۔ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے دونوں جماعتوں یعنی جن و انس، ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکتے ہی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر جب آسمان پھٹ کر تیل کی تلچھٹ کی طرح گلابی ہو جائے گا تو وہ کیسا ہولناک دن ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ قیامت کے مناظر بیان کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو قیامت کا آنا بھی پھر کسی نعمت سے کم تو نہیں ہوگا۔ قیامت کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہی ہے، اس لحاظ سے مومن بندوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، مجبوروں اور بے کسوں کے لیے جن کو دنیا میں کبھی انصاف نہیں ملا۔ مالک یوم الدین، جس دن کا مالک وہ خود ہے، اس دن سارے حساب برابر کر دے گا، اس لیے اس کو بھی اللہ نے ایک نعمت ہی قرار دیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اس روز نہ تو کسی انسان سے اس کے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ گناہ گار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہ گار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے۔ استغفر اللہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ نیکی کا بدلہ تو نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دونوں خوب گہرے سرسبز ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ پہلے دو باغ ان کا تذکرہ ہوا جن میں چشمے بہتے ہیں، جن میں میوے ہیں، جن پہ اہل جنت بچھونوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اس میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی، اور وہ نیکی کا بدلہ ہے۔ پھر دو باغوں کا جو اور ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس میں دو مخلوقات سے اللہ کا خطاب ہے، جن و انس سے، تو ان میں سے ایک
جو باغ ہوگا، ایک جو جنت ہوگی وہ انسانوں کے لیے ہوگی، اور جو دوسری ہوگی وہ جنات کے لیے ہوگی۔ مدحامتان، دونوں گہرے سرسبز ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، دونوں سے مراد یعنی کہ دو باغ ایک ہیں اور دو باغ ایک ہیں، ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں خیرات حسان، یہ دنیاوی بیویاں ہیں، جو دنیا میں انسان کی بیویاں تھیں، جو دنیا کی عورتیں ہیں، جو نیک عورتیں جنت میں پہنچیں گی۔ خیرات حسان سے مراد وہ ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حور مقصورات فی الخیام، وہ حوریں ہیں جو خیموں میں پوشیدہ ہیں، مستور ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب جو صاحب عظمت و جلال ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے، اس میں 96 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت احباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعیم۔ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے، اس کے واقعہ ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں ہے، کسی کو پست کر دے گی، کسی کو بلند کر دے گی۔ جب زمین پہ بھونچال سے زلزلہ آ جائے اور وہ لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں اور تم لوگ 3 قسم میں تقسیم ہو جاؤ۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اس دن انسانوں کی 3 قسمیں بن جائیں گی، 3 گروپس بن جائیں گے، 3 کیٹیگریز کے لوگ ہوں گے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک تو ہوں گے دائیں طرف والے، سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں دائیں طرف والوں کے، یہ دائیں ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہوں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں طرف والے، ہائے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا عذاب میں گرفتار ہیں۔ والسابقون السابقون، اور تیسری قسم ان کی ہے جو آگے ہی بڑھنے والے ہیں، ان کا کیا ہی کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، والسابقون الاولون ہیں، وہ جو السابقون الاولون ہیں وہ تو پھر سابقون ہی ہیں، ان کے تو کیا ہی پوچھنے۔ اولئک المقربون، یہ تو اللہ کے مقرب ہیں، فی جنات النعیم، نعمت کی جنتوں میں۔ سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے، یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں ان میں سے ہوں گے، سابقون الاولون میں سے زیادہ تر تو، وقلیل من الآخرین، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے بھی کچھ تو ہوں گے ہماری ان جنریشنز میں سے بھی انشاءاللہ۔ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ زیادہ تر تو جو گزر چکے انہی میں سے ہوں گے، مطلب پہلے لوگوں میں سے، اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ علی سرر موضونہ، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ یہ سب سے لیڈ کلاس ہے جنت کی، السابقون السابقون، جو سبقت لے جانے والے تھے، ہر کام میں آگے بڑھ کے کرنے والے، ہجرت میں بھی سب سے آگے، ایمان میں بھی سب سے آگے، جہاد میں بھی سب سے آگے، عبادت میں بھی سب سے آگے، انسانیت کی خدمت میں بھی سب سے آگے، ان کے تو کہنے ہی کیا ہے، یہ مقرب ہیں اللہ کے۔ اب یہ کہتے ہوئے ہمیں تو شرم بھی آتی ہے کہ اللہم اجعلنا منہم، کیا ہماری اوقات اور کیا وہ مرتبے جو ہم دیکھ رہے ہیں قرآن کی
کہ اوراق میں اللہ نے ہمیں جنت کے مناظر دکھا دیے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوجوان خدمت گار جو ہمیشہ ایک ہی جیسے رہیں گے، ان کے آس پاس پھر رہے ہوں گے، ان کی خدمت گزار، آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لیے پھر رہے ہوں گے، وقاسم من معین، اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا نہ ان کی عقلیں ہی ضائع ہوں گی اس شراب کو پی کر، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ایسے میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، ان کے فیورٹ پھل پسندیدہ، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا دل چاہے، مما یشتہون، جس کی اشتہا ہو، جس کی خواہش ہو، جو چاہے، وحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسے جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی ہوں، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کا بدلہ ہے ان کے اعمال کا جو وہ کرتے تھے۔ کیا شان ہے ان لوگوں کی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، وہاں نہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، الا قیلا سلاما سلاما، ہاں ان کا کلام سلام ہی سلام ہوگا۔ اور سورہ یاسین میں آتا ہے نا، سلام قولا من رب الرحیم، پھر رب الرحیم کی طرف سے بھی سلام کہا جائے گا انہیں۔ یہ تو تھے جی وہ لوگ جو اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں، جو ایلیٹ کلاس کے جنتی ہیں۔ اب آ جائیں دوسری قسم کی طرف، اصحاب الیمین، شروع میں 3 قسمیں بتائیں نا، ایک اصحاب الیمین دائیں طرف والے، ایک اصحاب الشمال بائیں طرف والے، ایک السابقون السابقون جن کے کہنے ہی کیا ہے۔ سب سے پہلے ڈیٹیل بتائی گئی ہے السابقون کی، اب دوسرے نمبر پہ آ رہی ہے اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اور دائیں طرف والے، دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ، دائیں ہاتھ والوں کا بھی کیا ہی کہنا، ان کے کیا ہی عیش ہیں، فی صدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ یہ ہیں دائیں طرف بے خار کی بیریوں میں، یعنی بیریاں تو ہوں گی، بیریوں کے بھی درخت ایسے نہیں جن پہ کانٹے لگے ہوتے ہیں، بے کانٹا کی بیریاں، اور تہ بتہ کیلے، لمبے لمبے سائے، پانی کے جھرنے، بے شمار پھل باغوں میں، اور جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے کوئی روکے گا، اونچے اونچے فرشوں میں ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا، اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ سُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں، لیکن پچھلوں میں سے بھی بہت سے ہیں۔ وہ جو مقرب تھے وہ تو پچھلوں میں سے تھوڑے سے ہوں گے، لیکن اصحاب الیمین تو پچھلوں میں بھی بہت ہیں، یہ دوسرے درجے کے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ انہی میں سے کر دینا۔ ابھی تو مہلت ہے زندگی کی، ہم سے ایسے کام کرنے کی توفیق دے دے کہ اصحاب الیمین میں ہی آ جائیں ہم، اور اصحاب الشمال سے بچ جائیں۔ کون ہے اصحاب الشمال؟ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم وَقَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ ھَذَا نُزُلُھم یوم الدین۔ اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہوں گے، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما،
یہ لوگ اس سے پہلے عیش اور نعمتوں میں پڑے ہوئے تھے اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقررہ وقت کے پر جمع کر لیے جائیں گے، پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو تھوہر کے درخت کھاؤ گے، زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے اور اسی سے پیٹ بھرو گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اور ہم نے تمہیں مرنا ٹھہرا دیا ہے، اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے اس میں پیدا کرو۔ اور تم نے پہلی بار پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ وَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ۔ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو زمین میں، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، کہ ہائے ہم تو مفت میں تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب۔ بھلا دیکھو تو صحیح کہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے، تو تم اپنے رب بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ سبحان ربی العظیم۔ تیسری قسم کے لوگ جو تھے اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، ان کا تذکرہ کر کے اللہ انہی سے مکالمہ شروع کر دیتے کہ تم کیوں بد نصیب ہوئے؟ یہ تھے تمہارے اعمال، یہ تھے تمہارے ہم جو تم حجتیں کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج تمہارا یہ انجام ہوا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بمواقع النجوم، ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے والا قرآن ہے۔ قسم کھا کے کیا فرمایا؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ قرآن کی اصل کاپی تو ادھر ہی ہے نا، لوح محفوظ پہ، جہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ اتارا۔ لا یمسہ الا المطہرون، مطہرون، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں۔ لوح محفوظ پہ کسی کی رسائی نہیں ہے، وہاں پہ پاک فرشتوں کے علاوہ اسے کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، کوئی چھو نہیں سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، رب عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو؟ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، اور اپنا وظیفہ یہ بتاتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے، استغفر اللہ، وہ وقت یاد کرو، فلولا اذا بلغت الحلقوم، حلق تک آ جاتی ہے روح، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، تمہارے سامنے لیٹا ہوتا ہے وہ بندہ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا تُبْصِرُونَ، اور اس وقت اس مرنے والے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں، لیکن تم کو نظر نہیں آتے۔ دیکھ لیں، محسوس کیا کریں اس وقت اللہ کی موجودگی وہاں پہ، جب اللہ نے کہہ دیا نا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہیں نظر نہیں آتا، اس مرنے والے کے زیادہ قریب تمہاری نسبت ہم ہوتے ہیں۔ پس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو پھر کیوں نہیں لیتے؟ نہ نکلنے دیا کرو پھر روح کو۔ پھر اگر وہ اللہ کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے سلام ہے۔ وہ تینوں گروہ جو شروع میں بتائے تھے نا، اب جو مرنے والا ہے، جس کے اللہ زیادہ قریب ہے، جو ہماری ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اور اللہ ہماری نسبت اس کے زیادہ قریب ہے، تو اللہ فرما رہا ہے اگر تو وہ ہے من المقربین، وہ جو شروع میں پہلا گروپ بتایا تھا، پھر تو اس کے لیے پھول ہیں، نعمت کے باغ ہیں، آرام ہے، اور اگر وہ دائیں طرف والوں میں سے ہے السلام لک من اصحاب الجمیم، تو کہا جائے گا
اے دائیں ہاتھ والوں، جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کی طرف سے اس کو سلام کیا جائے گا، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، یعنی جو بائیں طرف والے ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، جو گمراہ ہیں، اگر وہ خدا نخواستہ ان لوگوں میں سے ہوا تو اس کے لیے کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، تو اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو۔ سبحان ربی العظیم، کیسی کان کھول دینے والی صورت ہے نا۔ سورہ حدید مدنی صورت ہے، اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ جو مخلوق آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا، اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پہ جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی ہے اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے۔ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، اور سب امور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم کیسے لوگ ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے، عہد الست لے چکا ہے تم سے۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے۔ بے شک اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے؟ وَمَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت اللہ ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی، وہ اور جس نے یہ کام بعد میں کیے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور اللہ نے سب سے ثواب یعنی نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔ یہاں پتہ چلا نا کہ جو السابقون الاولون ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے فوراً بات مانی اور فوراً جنہوں نے آگے بڑھ کے کام کیا۔ کون ہے جو اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ مجھے کہے کہ مجھے قرض دو تو میں اس دگنا لوٹاؤں گا؟ اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔ جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں طرف چل رہا ہو، تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں بشارت ہو، بشراکم الیوم، آج تمہیں بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے جنتیں ہیں، باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ رہو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، یہ منظر جو ہے نا اب دکھایا جا رہا ہے، یہ پل صراط کا منظر ہے۔ اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجیے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کر لیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو۔ اب دیکھیں وہ پل صراط سے گزر رہے ہیں، آگے مومن جا رہے ہیں، ان کا نور ہے، ان کی روشنی ہے، پیچھے منافق کہہ رہے ہیں رک جاؤ، اپنی روشنی ہمیں بھی دے دو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چل لیں۔ تو ان سے کہیں گے پیچھے لوٹ جاؤ، پیچھے جا کے اپنا نور تلاش کرو۔ وہ پیچھے مڑیں گے
فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ، پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرونی ہے، اس میں تو رحمت ہے، اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب ہے، اذیت ہے۔ تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور جھوٹی آرزوؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ پہنچا اور اللہ کے بارے میں تمہیں شیطان دغاباز دھوکہ دیتا رہا، تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو اللہ برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں؟ کیا ابھی ان کی ایسی حالت نہیں ہوئی؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانہ طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور اللہ کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں، ان کو دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے، یضاعف لہم، اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان لائے یہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش، اور تمہارے آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی ہے اور کسانوں کو کھیتی اچھی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر ہے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے شدید عذاب اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے اور خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے، دھوکے کا سودا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء، بندو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض جتنا ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں، اس کی طرف لپکو۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والا، اللہ ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔ کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں آتی مگر پیشتر اس کے ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہوتی جو تقدیر میں لکھی ہوئی نہ ہو، اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، کہ وہ پہلے سے سب کچھ لکھ رکھے، ہر چیز اس نے لکھ کے رکھی ہوئی ہے اپنے علم کی بنا پر۔ یہ تقدیر کے معاملے میں اکثر لوگوں کو بڑا ہوتے ہیں سوالات، بس اللہ نے اپنے علم کی بنا پہ لکھا ہوا ہے، کرتا انسان اپنی مرضی سے ہے جو بھی کام ہوتا ہے، تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور اللہ کسی اترانے اور شیخی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اور جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روگردانی کرے تو اللہ بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کیں اور ترازو یعنی قواعد عدل، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا، اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کو جان لے، اور بے شک اللہ قوی اور غالب ہے۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ان کی اولاد میں بھی پیغمبری اور کتاب کو وقتاً فوقتاً جاری رکھا، تو بعض تو ان میں سے ہدایت پر ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔
پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا، اور ان کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں شفقت اور مہربانی ڈال دی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، یہ نصارہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اور لذت سے کنارہ کشی کی تو انہوں نے خود ایک نئی بات نکال لی تھی، یعنی رہبانیت تو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان کو اس کا حکم نہیں دیا تھا، مگر انہوں نے اپنے خیال میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ ہی ایسا کر لیا تھا۔ عیسائیوں میں جو رہبانیت ہے وہ اللہ نے نہیں کہا تھا ان کو، پھر جیسا اس کو نبھانا چاہیے تھا وہ نبھا بھی نہ سکے، رہبانیت خود ہی اختیار کی پھر اس کو نبھا بھی نہ سکے۔ بس جو لوگ ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے نافرمان ہیں۔ مومنو، اللہ سے ڈرو اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، اور وہ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا اجر عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے روشنی کر دے گا جس پر چلو گے، اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں کہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ الحمدللہ ہمارا 27واں پارہ مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔